آپ نے تفصیل سے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں بتائی کتنے نکالیں، لیکن دو انتہائی خوفناک اسپیکٹس ہیں اور وہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو رپورٹس بھی دیتی ہیں۔ ایک تو 2000 اللیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 25,000 افغان سٹیزنز ہیں جن کو ریلوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں۔ اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ امریکی رابطے میں، آپ سے ڈونلڈ صاحب مل چکے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ بالکل ان ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو ہم نہیں نکال رہے، چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو افغانی ہیں جن کو ریلوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف، اس حوالے سے پاکستان کا موقف، اور ذرا سا یہ بھی بتائیے جو طالبان پارا چنار کی طرف اس وقت جلگار کیے ہوئے ہیں، پارا چنار بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ ابھی تک جو کلیشز ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے پاکستانی سٹیزنز کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں ابھرتے ہیں۔ کئی ممالک جیسے ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں۔ ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے۔ پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا۔ 25,000 افراد، 35,000 افراد، 50,000 افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے، نان ٹرینڈ ہے، ان میں سے کوئی نان ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آ گئے، اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ ان لوگوں کا ڈیٹا بیس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ ان کا ڈیٹا بیس جن ممالک میں جو ان کی ہدف ہے، جہاں انہوں نے جانا ہے، ڈیسٹنی ہے ان کی، ان کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ ساری ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، اور پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ اس میں معاونت میں ہے۔ جو لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے ممالک میں لے جا کر وہاں پر ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض بنے گا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ اس کو کوئی ایتھنک مسئلہ یا ایتھنک اس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کہ چونکہ دونوں طرف قبائل رہتے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں تو کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں ویزا کنٹرول، پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اسی طرح رہنے کی اجازت ملتی رہے۔ ایک موقف ہے گزشتہ کئی دنوں سے دیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ موقف جو ہے نا غیر منطقی اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کے زمرے میں تمام دنیا میں ایسے روابط لوگوں کے ہیں۔ چائنا کا جو علاقہ ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے، وہاں پہ بھی دونوں اطراف میں ایسی اقوام بستی ہیں جو کہ جن کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے۔ ایران اور آذربائیجان کے بیچ میں ایسی اقوام بستی ہیں آذری، جو کہ ایک جیسی ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں۔ کرد، عراقی اور ایرانین اور ترک سائڈ پہ ایک جیسی اقوام بستی ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی یہ انوکھی منطق خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیاسی رہنما ہیں، وہ ان کا موقف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے۔ بغیر قانونی جواز کے آپ اس طرح کی آمد و رفت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی ریاست نے دی ہے تو پاکستان بھی دے دے گی، اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہونا ہے تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک سیکنڈ میں خود اس کو مینج کروں گا۔ جی
جی ایک سیکنڈ جی. سر کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ تقریباً 33 لاکھ کے قریب تعداد ہے افغان جو باشندے پاکستان میں رہتے ہیں، اور ابھی تک جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 1,85,000 کے قریب ایسے لوگ جو رضاکارانہ طور پر خود ہولڈنگ سینٹرز میں یا پھر بارڈر پر وہ چلے گئے. تو اتنی بڑی تعداد ہے، ان کو یہاں سے ان کا انخلاء کس طریقے سے مؤثر بنایا جائے گا؟ تو اس حوالے سے جو اقدامات فاسٹ موونگ جو اقدامات ہیں اس سے متعلق کیا حکمت عملی ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو افغان رجسٹرڈ کارڈز اور ریفیوجی سٹیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو تعداد بتا دی ہے جن کو واپس بھیجنے کی پالیسی نہیں ہے، تو 20 لاکھ افراد تو اس میں سے نکل گئے. باقی بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو پھر تو یہ کسی نہ کسی قانونی زمرے میں، انتظامی زمرے میں موجود ہوتے. اب تک جو واپس جانے کے حوالے سے لوگوں کی رضاکارانہ طور پہ جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 2,52,000 کے قریب ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہے، حوصلہ افزا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیز وائز اس میں بھی آگے بھی جتنے رضاکارانہ طور پہ لوگ جائیں گے ہم اسے انکریج کریں گے، اور ہم لوگوں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. ہم کوئی ڈریکونین انداز میں ریاست اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی ہے، فمنس ہے. ہم مستحکم ہیں، استحکام کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے. باقی ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی یا کسی وینجنس یا بدلے کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی پالیسیز کو ریشنلائز کر رہے ہیں، اور اس ریشنلائزیشن کے نتیجے میں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی، دیر آیت درست آیت، کیسے اس کا سکسیس ریٹ ہوگا یہ میرے خیال میں شاید آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا کہ اس طرح کا اقدام پاکستان کی کوئی حکومت اٹھائے گی. قدم بھی اٹھا لیا ہے، اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. رضاکارانہ طور پہ 2.5 لاکھ افراد کا جانا کوئی معمولی بات نہیں، اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائن ہے اس کی کہ یہ پالیسی سکسیسفلی انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. میرا نام طاہر مغل ہے. جی مجھے عرض جی آپ مجھے کائنڈلی خود ہی الاؤ کرنے دیں. چلیے سر ظفر میرے سارے دوست ہیں، ذرا ظفر ہاشمی سر، روزنامہ دنیا سے. سر یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے، افغان جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے حوالے سے جو پالیسی حکومت کی، اور آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان اب شاید تعلقات جو ہیں وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں. تو یہ آپ فرمائیے گا کہ ان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہونا بہت ضروری ہے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ارد گرد میں، تو حکومت کیا کر رہی ہے کہ تعلقات بھی برقرار رہیں، ان میں خوشگواریت رہے اور بگڑنے نہ پائیں آپس کی دوستی جو ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے اس کو احسن طریقے سے حل کر لیا جائے؟ تو اس حوالے سے کوئی سفارتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں تعلقات کو خیر سگالی کے جذبات پہ رکھنے کی؟ دیکھیں، اسٹیٹمنٹ میں نے پورا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا کہ یہاں سے مختلف وفود تواتر کے ساتھ جاتے رہے ہیں پریویس گورنمنٹ میں، اس سے پہلے حکومت میں. ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان وہ ان کے ساتھ انگیج ہوتے رہے، رسمی طور پر، غیر رسمی طور پر. اگر اس کے باوجود وہاں سے کوئی مثبت اشارے یا مثبت اقدامات نہ آئیں تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، اور کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. مجھے یہ امید ہے کہ اب شاید ہمارے تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہوں. وہ اس لیے بہتر ہوں گے کہ اس سے پہلے تمام جو پالیسیز یا ایڈوانٹیجز تھی وہ فار گرانٹیڈ لی گئی. اب جو ہے ہم اور افغانس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رویے میں کیا امیدیں ایک دوسرے سے رکھنی چاہیے، کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کہاں کہاں ہمارا دائرہ ہے. میرے خیال میں ان دائروں میں جب ہم واپس لوٹ کے آئیں گے تو زیادہ نارمل تعلقات ہمارے ہوں گے. ایک منٹ اس طرف سے چلیں جی، بیٹھے رہیں. اس حوالے سے ایک تو لوگوں کی شکایت آ رہی ہے، اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سینٹ اور اسمبلی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک بات کرتے تھے، آپ کہتے تھے ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اپنے گھر کو درست کرنا ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور اپنے گھر کو درست اور اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی طرف جا رہے ہیں. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ پالیسی برقرار رہے گی
اور دوسری یہ ہے کہ سر پشتون تنظیموں اور جماعتوں کی جانب سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ افغان مہاجرین کی آڑ میں پختونوں کو اور پشتونوں کو بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی سر مظاہرہ ہوا ہے، تو ان شکایات کے ازالے کے لیے بھی کوئی میکانزم ہے؟ دیکھیں میں خود پشتون ہوں، اور کسی بھی پشتون کو جو پاکستانی پشتون ہیں ان کو اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کرنا قطعاً قابل قبول نہیں ہے، یہ کسی صورت میں نہیں برداشت کیا جائے گا۔ کیبنٹ میں اس پالیسی کی ٹرانسلیشن ہوئی، ہم نے چاروں صوبائی جو آئی جی پیز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں ان کو اس سلسلے میں پالیسی کی ڈائریکشن دی ہے۔ یہ پالیسیز ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا نچلی سطح پہ لوگوں کی جیب بھرنے کا کوئی ذریعہ بنانے کے لیے نہیں کی ہیں، اور یہ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکات میں پایا گیا تو اس کو سیویئرلی پینلائز کیا جائے گا اور پنش کیا جائے گا۔ پشتونوں کا پاکستان کی ریاست میں جو پاکستانی پشتون ہیں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا پنجابیوں کا ہے، جتنا سندھیوں کا ہے، جتنا بلوچوں کا ہے، جتنا گلگتیوں کا ہے۔ ہم سارے کے سارے ایکول سٹیزنز ہیں، اور کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کسی کے خلاف ڈسکرمنیشن برداشت نہیں کی جائے گی، وہ چاہے پشتون ہو یا غیر پشتون ہو۔ لیکن جو افغان تارک وطن ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک واضح ڈفرینسیشن ہے، اس آڑ میں اس پالیسی کی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔